بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے برٹش سلطنت سے متعلق۔ تو جو لوگ بھی میری ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو کہ برٹش سلطنت سے متعلق ہے۔ برطانوی سلطنت اپنے عروج پر تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی جو تمام بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی اور مختلف طریقوں میں سے دنیا کو متاثر کرتی تھی۔ ذیل میں برطانوی سلطنت کی تاریخ کا ایک تفصیلی جائزہ ہے۔ اس کے آغاز سے لے کے اس کے زوال اور اختتام تک جو ہے ہم ساری ڈیٹیل کو ڈسکس کریں گے۔ برطانوی سلطنت کا آغاز 16ویں صدی کے آخر میں اور 17ویں صدی کے اوائل میں دریافت کا ہوا۔ برطانوی سلطنت کا آغاز 16ویں صدی کے آخر میں ہوا جب برطانیہ کی بادشاہی بیرون ملک تلاش اور تجارت میں شامل ہو گئی۔ اسی دور نے برطانوی سمندری توسیع کا آغاز کیا۔ الزبتھ دور جو کہ 1558 سے 1603 تک رہا، ملکہ الزبتھ اول نے تلاش کے سفر کی حوصلہ افزائی کی۔ سر فرانسس ڈریک کا 1577 سے 1580 میں دنیا کا چکر لگانا، امریکہ میں کالونیوں کا قیام جیسے 1585 میں ناکام رونق کالونی سلطنت کی تعمیر کی ابتدائی کوششیں تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ 1600 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام خاص طور پر ایشیا میں برطانوی اثر و رسوخ کی توسیع کا ایک اہم لمحہ تھا۔ اس کمپنی نے ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا کے دیگر حصوں پر برطانوی کنٹرول قائم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ برطانوی غلاموں کی تجارت 16ویں سے 19ویں صدی، 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران برطانوی سلطنت کی توسیع کا ایک بڑا حصہ ٹرانس اٹلانٹک غلاموں کی تجارت سے منسلک تھا۔ برطانوی بحری جہازوں لاکھوں افریقیوں کو امریکہ لے جانے میں ملوث تھے، جس نے سلطنت کی معیشت کو ایندھن دینے میں مدد کی۔ 18ویں صدی توسیع دور، امریکہ کی نو آبادیات 17ویں صدی کے دوران اور 18ویں صدی میں انگلینڈ نے نئی دنیا میں کالونیاں قائم کی۔ سب سے زیادہ اہم شمالی امریکہ میں تھے، مثال کے طور پر ورجینیا، نیو انگلینڈ، کیرولیناس، کیریبین اور ہندوستان۔ 7 سالہ جنگ جو کہ 1756 سے 1763 تک لڑی گئی، یورپی طاقتوں کے درمیان لڑا جانے والا یہ عالمی تنازع ایک اہم موڑ تھا۔ برطانیہ فاتح بن کر ابھرا اور اس نے شمالی امریکہ، کینیڈا اور فرانس سے ہندوستان میں اہم علاقے حاصل کیے، جس سے دونوں خطوں میں برطانوی تسلط کا آغاز ہوا۔ امریکی انقلاب جو کہ 1775 سے 1783 میں انقلابی جنگ میں برطانیہ کا 13واں امریکی کالونیوں کا نقصان سلطنت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، تاہم اس نے دنیا کے دوسرے حصوں پر غلبہ حاصل کرنا جاری رکھا۔ 19ویں صدی سلطنت کی بلندی، نیپولین کی جنگیں جو کہ 1803 سے 1815 تک لڑی گئیں۔ برطانیہ نے نیپولین بوناپارٹ کی قیادت میں فرانس سے جنگ کی اور اس کا بحری غلبہ حاصل کیا۔ امریکی کالونیوں کے نقصان کے باوجود برطانوی سلطنت کیریبین، افریقہ اور ہندوستان میں پھیل گئی۔ افریقہ کے لیے جدوجہد 19ویں صدی کے آخر میں 19ویں صدی کے آخر میں برطانیہ نے افریقہ میں اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ برلن کانفرنس جو کہ 1884-85 نے افریقہ کو یورپی طاقتوں میں تقسیم کر دیا۔ برطانیہ نے مصر، سوڈان اور جنوبی افریقہ سمیت وسیع علاقے حاصل کر لیے۔ بر صغیر، پاک و ہند، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1858 تک ہندوستان کے بڑے حصوں پر حکومت کی، جبکہ 1857 کے ہندوستانی بغاوت کے بعد براہ راست کنٹرول برطانوی ولی عہد کو منتقل کر دیا گیا۔ ہندوستان برطانوی سلطنت کا تاج میں زیور بن گیا، جس نے وسیع وسائل اور ایک بہت بڑی منڈی پیش کی۔ صنعتی انقلاب اور عالمی اثر، برطانیہ میں صنعتی انقلاب نے اسے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے تکنیکی اور اقتصادی طاقت دی۔ اسٹیم شپ، ریلوے اور ٹیلی گراف نے برطانیہ کو اپنے وسیع علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے میں مدد کی۔ ڈومینینس اور سیٹلر کالونیاں، 19ویں صدی کے آخر تک برطانیہ نے کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ جیسے تسلط قائم کر لیے تھے، جہاں برطانوی آباد کاروں نے ترقی پذیر معاشرے قائم کیے تھے۔ یہ سلطنتیں خود مختار تھیں لیکن پھر بھی برطانوی سلطنت کا حصہ تھیں۔ 20ویں صدی زوال اور عالمی جنگیں، پہلی جنگ عظیم جو کہ 14 سے 1918 پہلی جنگ عظیم نے برطانیہ کے وسائل کو تنگ کر دیا اور سلطنت کو کمزور کر دیا، جبکہ برطانیہ ایک غالب عالمی طاقت رہا۔ اس کے نو آبادیاتی علاقے سامراجی کنٹرول کے خلاف تیزی سے مزاحم ہوتے گئے۔ انٹرویو کا دورانیہ جنگ کے سالوں میں کالونیوں میں، خاص طور پر ہندوستان، مہاتما گاندھی جیسی شخصیات کی قیادت میں مصر اور افریقہ کے کچھ حصوں میں بڑھتی ہوئی قوم پرست تحریکیں دیکھی گئیں۔ سلطنت آزادی کے تحریکوں سے دباؤ محسوس کرنے لگی۔ دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 سے 1945 تک لڑی گئی، دوسری جنگ عظیم ایک اہم موڑ تھی۔ برطانیہ کی معیشت تباہ ہو چکی تھی اور اس کی فوجی صلاحیتیں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ بہت سی کالونیوں نے خاص طور پر ایشیا میں آزادی کا مطالبہ کرنے کے لیے برطانیہ کی کمزور ریاست کا فائدہ اٹھایا۔ برطانیہ براہ راست زیر اقتدار یہ اکثر سلطنت کے سب سے زیادہ منافع بخش حصے ہوتے تھے۔ سالوں میں
ہندوستان، افریقہ کے کچھ حصے اور کیریبین شامل ہیں۔ تحفظات: یہ علاقے سرکاری طور پر برطانیہ کے زیر کنٹرول تھے، لیکن انہوں نے مقامی حکمرانوں کو برقرار رکھا۔ برطانوی اثر و رسوخ اکثر معاہدے یا فوجی مداخلت کے ذریعے استعمال کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر مصر 1882 سے 1952 تک برطانوی محافظ تھا۔ ڈومینینس: یہ نیم خود مختار علاقے تھے جن کی اپنی حکومتیں تھیں لیکن پھر بھی برطانوی سلطنت کا حصہ تھے۔ مثالوں میں کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ ان اقوام نے بعد میں مکمل آزادی حاصل کی لیکن اکثر دولت مشترکہ کا حصہ رہنے کا انتخاب کیا۔ آباد کار کالونیاں: یہ علاقے جیسے کینیڈا، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ بڑی تعداد میں برطانوی شہریوں نے آباد کیے اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کالونیوں نے اپنے خود مختار ادارے بنائے۔ مینڈیٹ اور انحصار: پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے افریقہ اور مشرق وسطیٰ جیسے فلسطین، عراق میں سابق جرمن کالونیوں پر برطانیہ کو مینڈیٹ دیا۔ یہ علاقے روایتی معنوں میں کالونیاں نہیں تھے لیکن پھر بھی برطانوی کنٹرول میں تھے۔ اہم واقعات اور ٹرننگ پوائنٹس: شاندار انقلاب 1688 اگرچہ براہ راست کوئی شاہی واقعہ نہیں تھا لیکن انگلینڈ میں اس انقلاب نے بادشاہت کی طاقت کو نمایاں طور پر مضبوط کیا، جس سے عالمی معاملات میں انگلینڈ کے کردار کو مستحکم کرنے میں مدد ملی۔ اس نے مزید مستحکم حکومت قائم کرنے میں بھی مدد کی جس نے برطانیہ کی اپنی سلطنت کو بڑھانے کی صلاحیت میں حصہ لیا۔ پلاسی کی جنگ، جو کہ 1757 میں لڑی گئی، برطانوی سامراجی تاریخ کے اہم لمحات میں سے ایک۔ رابرٹ کلایو کے ماتحت برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کے بنگال کے نواب کی افواج پر فتح نے ہندوستان پر برطانوی تسلط کا آغاز کیا۔ یہ واقعہ ہندوستان میں برطانوی تسلط قائم کرنے کے لیے اہم تھا جو 1947 تک جاری رہا۔ افیون کی جنگیں، جو کہ 1839 سے 1842 اور 1856 سے 1860 تک لڑی گئیں، برطانیہ نے افیون کی تجارت کا حق حاصل کرنے کے لیے چین کے خلاف دو جنگیں لڑیں جو چین میں غیر قانونی تھیں۔ جنگیں اس وقت ختم ہوئیں جب چین کو ہانگ کانگ کو برطانیہ کے حوالے کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے غیر مساوی معاہدوں کے دور کو نشان زدہ کیا جہاں برطانیہ اور دیگر طاقتوں نے چین پر اقتصادی اور علاقائی رعایتیں عائد کیں۔ ہندوستانی بغاوت، جو کہ 1857 اور 1858 جیسے 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف ایک اہم بغاوت تھی جو برطانوی پالیسیوں کے خلاف شکایات کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اگرچہ بالآخر اسے دبا دیا گیا لیکن اس کی وجہ سے برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر براہ راست کنٹرول حاصل کر لیا جس سے برطانوی راج کا آغاز ہوا۔ بوئر جنگ، جو کہ 1899 سے 1902 تک لڑی گئی، ایک جنگ برطانوی سلطنت اور بوئر جمہوریہ، جنوبی افریقہ جمہوریہ اور اورنج فری اسٹیٹ کے درمیان جنوبی افریقہ کے کنٹرول پر لڑی گئی۔ جنگ برطانوی فتح کے ساتھ ختم ہوئی لیکن مہنگی پڑی اور دوسری کالونیوں میں برطانوی حکمرانی کے خلاف مزاحمت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی سامراج میں کلیدی شخصیات: ملکہ وکٹوریہ، جو کہ 1819 سے 1901 برطانوی سلطنت کے عروج کے دوران سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والے بادشاہ۔ اس کے دور حکومت وکٹورین دور نے برطانوی سامراج کا عروج دیکھا۔ وہ 1876 میں ہندوستان کی مہارانی بن گئیں۔ برصغیر پاک و ہند پر برطانوی کنٹرول کی علامت تھی۔ سیسل روڈوس، جو کہ 1853 سے 1902 تک ایک برطانوی تاجر، کان کنی کا ماہر اور سامراجی، اس نے جنوبی افریقہ میں برطانوی کالونیوں کی تخلیق میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر روڈیشیا، جدید دور کا زمبابوے اور زیمبیا اور افریقہ میں برطانوی اثر و رسوخ کی توسیع کا ایک بڑا حامی تھا۔ رابرٹ کلایو، جو کہ 1725 سے 1774 تک ہندوستان میں برطانوی راج قائم کرنے میں ایک اہم شخصیت، پلاسی کی جنگ میں اس کی فتح نے ہندوستان میں برطانوی تسلط کا مرحلہ طے کیا اور یہ برطانوی سلطنت کی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک تھا۔ ونسٹن چرچل، جو کہ 1874 سے 1965 دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک برطانوی وزیر اعظم، چرچل نے بھی برطانوی سلطنت کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ سامراج کا کٹر محافظ تھا، حالانکہ جنگ کے بعد اس کی پالیسیوں کو تیزی سے چیلنج کیا گیا تھا۔ مہاتما گاندھی، جو کہ 1869 سے 1948 تک، گاندھی نے برطانوی حکومت کے خلاف ہندوستان کی عدم تشدد کی تحریک کی قیادت کی۔ ان کی قیادت نے ہندوستان کو غیر آباد کرنے میں اہم کردار ادا کیا جو سلطنت کے سب سے اہم نقصانات میں سے ایک تھا۔ دی ارل آف ڈربی اور لارڈ پالمرسٹن، 19ویں صدی میں برطانوی سیاستدان جنہوں نے جارحانہ سامراجی توسیع کی حمایت کی، خاص طور پر افریقہ ایشیا میں برطانوی سلطنت کے معاشی اثرات، تجارت اور وسائل۔ سلطنت کی سب سے اہم اقتصادی سرگرمی اس کی کالونیوں سے قدرتی وسائل کو نکالنا تھا۔ برطانیہ نے ٹیکسٹائل، چائے اور مسالے فراہم کیے، افریقہ نے سونے، ہیرے اور دیگر معدنیات فراہم کی، اور کیریبین اور امریکی کالونیوں نے چینی، تمباکو اور کپاس پیدا کی۔ غلاموں کی تجارت، برطانوی ٹرانس اٹلانٹک غلاموں کی تجارت میں بہت زیادہ ملوث تھے۔ لاکھوں افریقن کو زبردستی کیریبین اور امریکہ میں باغات پر کام کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ استحصال کا یہ دور سلطنت کی معاشی بنیاد کا ایک لازمی حصہ تھا۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی، اپنی سلطنت پر کنٹرول کو آسان بنانے اور وسائل کو نکالنے کے لیے برطانیہ نے خاص طور پر ہندوستان اور افریقہ میں ریلوے، بندرگاہوں اور سڑکوں سمیت وسیع انفراسٹرکچر بنایا۔ اس سے برطانوی سامان کو مؤثر طریقے سے نقل و
حمل کرنے کی اجازت ملی، تجارت اور وسائل کے اخراج میں اضافہ ہوا۔ سلطنت کا زوال اور معاشی تناؤ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو بہت زیادہ قرضوں کا سامنا کرنا پڑا اور سلطنت کو برقرار رکھنا مالی طور پر غیر مستحکم ہو گیا۔ بہت سی کالونیوں نے خاص طور پر افریقہ ایشیا میں آزادی کا مطالبہ کیا اور کنٹرول برقرار رکھنے کے اخراجات ممنوع ہو گئے۔ سماجی اور ثقافتی اثرات۔ ثقافتی تبادلے اور اثر۔ برطانوی سلطنت نے پوری دنیا میں خاص طور پر زبان، قانون، تعلیم اور حکومت میں ایک گہری ثقافتی میراث چھوڑی ہے۔ انگریزی عالمی زبان بن گئی اور برطانوی قانونی اور سیاسی نظام کو کئی سابقہ کالونیوں نے اپنایا۔ ایجوکیشن، تعلیم۔ برطانوی زیر کنٹرول کالونیوں میں اکثر ایسے تعلیمی نظام ہوتے تھے جو ایک اشرافیہ طبقے کی تشکیل کے لیے بنائے گئے تھے، جو حکمرانی میں مدد کر سکتے تھے۔ ہندوستان میں مثال کے طور پر انگریزی زبان کی تعلیم اوپر کی نقل و حرکت کا راستہ بن گئی۔ نوآبادیاتی انتظامیہ۔ برطانوی سامراجی حکمرانی اکثر ایک چھوٹی نوآبادیاتی بیوروکریسی کے ذریعے نافذ کی جاتی تھی، جس میں اکثر برطانوی حکام اور مقامی اشرافیہ شامل ہوتے تھے جنہیں نظام میں شریک کیا گیا تھا۔ مزاحمتی تحریکیں۔ پوری سلطنت میں نوآبادیاتی لوگوں نے مزاحمتی تحریکیں تیار کیں۔ یہ غیر متشدد احتجاج مثلاً گاندھی کے ہندوستان میں تحریک سے لے کر متشدد بغاوتوں مثلاً کینیا میں ماؤ بغاوت تک تھے۔ برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کو خود برطانیہ کے اندر سے خاص طور پر سامراج مخالف اور بائیں بازو کے مفکرین کی طرف سے امریکی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حتمی خاتمے۔ 20ویں صدی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈی کولونائزیشن۔ برطانوی سلطنت کے خاتمے میں سب سے اہم عنصر دوسری جنگ عظیم تھا۔ جس جنگ نے برطانیہ کو اقتصادی اور عسکری طور پر کمزور کر دیا۔ کالونیوں نے تیزی سے آزادی کا مطالبہ کیا۔ برطانوی افواج بھی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ قوم پرست طریقوں کو مزید مؤثر طریقے سے دبا نہیں سکتی تھیں۔ ہندوستان کی آزادی اور تقسیم۔ 1947 ہندوستان کی آزادی کا وہ ایک لمحہ تھا۔ ملک کو دو الگ الگ اقوام ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دیا گیا، جس میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور دسیوں ہزاروں فرقہ وارانہ تشدد میں مارے گئے۔ اس نے ہندوستان میں برطانوی سلطنت کا باضابطہ خاتمہ کیا اور عالمی سطح پر برطانوی استعمار کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ سوئس بحران۔ 1956 نہر سوئس پر قبضہ کرنے کے لیے فرانس اور اسرائیل کے ساتھ مل کر مصر میں برطانوی فوجی مداخلت ناکام پر ختم ہوا۔ اس نے برطانیہ کے زوال پذیر اثر و رسوخ کو نقاب کیا اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ امریکہ اور سوویت یونین اب دو غالب سپر پاور ہیں۔ برطانیہ اب عالمی معاملات میں یک طرفہ طور پر کام نہیں کر سکتا۔ تبدیلی کے آغاز، جو کہ 1960 کی دہائی میں پورے افریقہ میں، 1957 میں گھانا سے لے کر 1960 تک کی دہائی میں بہت سے دیگر اقوام تک آزادی کی تحریکوں کا ایک رشک دیکھا گیا۔ 20ویں صدی کے آخر تک برطانیہ کی زیادہ تر کالونیوں نے آزادی حاصل کر لی تھی۔ ہانگ کانگ۔ 1997 میں چین میں ہانگ کانگ کی واپسی نے برطانیہ کے سلطنت کے علامتی خاتمے کا نشان لگایا۔ اگرچہ کامن ویلتھ آف نیشنل کا وجود برقرار رہے، بہت سی سابقہ کالونیوں کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات برقرار ہیں۔ خود سلطنت اب سیاسی معنوں میں موجود نہیں ہے۔ برطانوی سلطنت کی میراث۔ ثقافتی میراث۔ برطانوی سلطنت نے اپنے پیچھے گہری اور اکثر متنازع میراث چھوڑی۔ اگرچہ انگریزی زبان اور قانونی نظام کا پوری دنیا میں ایک اہم اثر و رسوخ جاری ہے، استحصال کی میراث، ثقافتی انضمام اور عدم مساوات بہت سی سابقہ کالونیوں میں برقرار ہے۔ کامن ویلتھ آف نیشنز۔ اگرچہ برطانوی سلطنت اب موجود نہیں ہے، بہت سے سابقہ کالونیاں دولت مشترکہ کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایک سیاسی انجمن ہے جو امن، جمہوریت اور ترقی کو فروغ دیتی ہے، لیکن کوئی باضابطہ طاقت یا سیاسی کنٹرول نہیں ہے۔ مابعد نوآبادیاتی تنقید۔ بہت سے سابقہ کالونیوں نے خاص طور پر افریقہ اور ایشیا میں نوآبادیاتی حکمرانی کے اثرات کے ساتھ جدوجہد کی ہے، بشمول معاشی عدم استحکام، سیاسی بدعنوانی اور سماجی تقسیم۔ برطانوی سامراج کو اب اکثر تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر جبر، استحصال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تناظر میں جو نوآبادیاتی حکمرانی کے تحت ہوئے تھے۔ عصری برطانوی شناخت۔ سلطنت کی وراثت اب بھی خود برطانیہ کے اندر بحث کا ایک نقطہ ہے۔ کچھ عالمی ترقی میں سلطنت کی شراکت کا جشن مناتے ہیں، جبکہ دیگر نوآبادیات کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو اجاگر کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ برطانوی سلطنت فوجی فتوحات، تجارت اور نوآبادیات کے ذریعے عروج پر پہنچی، جس نے عالمی تاریخ، ثقافت اور سیاست پر دور اثر و رسوخ قائم کیا۔ اگرچہ یہ آج بڑی حد تک ختم ہو چکا ہے، سلطنت کا اثر اب بھی محسوس کیا جا رہا ہے اور اس کی میراث کامیابی، استحصال اور تنازعات کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ برطانوی سلطنت واقعی عالمی تاریخ کی تعریف کرنے والی قوتوں میں سے ایک تھی اور اس کا خاتمہ 20ویں صدی میں بین الاقوامی تعلقات، معاشیات اور سیاست میں وسیع تر تبدیلیوں کے ساتھ ہوا۔ 20ویں صدی زوال اور عالمی جنگیں۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، پہلی جنگ عظیم نے برطانیہ کے وسائل کو تنگ کر دیا اور سلطنت کو کمزور کر دیا۔ جبکہ برطانیہ ایک غالب عالمی طاقت رہا، اس کے نوآبادیاتی علاقے سامراجی کنٹرول کے خلاف تیزی سے مزاحم ہوتے گئے۔ انٹر وار کا دورانیہ۔ جنگ کے سالوں میں کالونیوں میں، خاص طور پر ہندوستان، مہاتما گاندھی جیسی شخصیات کی قیادت میں مصر اور افریقہ کے کچھ حصوں میں بڑھتی ہوئی
قوم پرست تحریکیں دیکھی گئیں، سلطنت آزادی کی تحریکوں سے دباؤ محسوس کرنے لگی۔ برطانوی سلطنت کا خاتمہ 20ویں صدی کے آخر تک برطانیہ کی بیشتر کالونیوں نے آزادی حاصل کر لی تھی اور سلطنت مؤثر طریقے سے ختم ہو چکی تھی۔ کئی عوامل نے اس کی کمی میں حصہ ڈالا۔ قوم پرست تحریکیں، پوری سلطنت میں نو آبادیاتی لوگوں نے آزادی کا مطالبہ کیا۔ نو آبادیاتی مخالف تحریکیں خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد خود ارادیت کے لیے بین الاقوامی دباؤ کے ذریعے زور پکڑ گئی۔ معاشی تناؤ، ایک بڑی سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے مالی لاگت تیزی سے غیر پائیدار ہوتی گئی، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کی تباہی کے بعد۔ عالمی تبدیلیاں، سرد جنگ کے دوران سپر پاور کے طور پر امریکہ، سوویت یونین کے عروج نے برطانوی سلطنت کو عالمی سطح پر کم متعلقہ بنا دیا۔ برٹش کامن ویلتھ ڈی کولونائزیشن کے بعد بہت سی سابق کالونیاں کامن ویلتھ آف نیشنز اب کامن ویلتھ کے ممبر بن گئیں، جو ممالک کی ایک سیاسی انجمن ہے جن میں زیادہ تر برطانوی سلطنت کے سابقہ علاقے ہیں۔ اگرچہ ایک سلطنت نہیں، یہ برطانیہ کے نو آبادیاتی ماضی کی دیرپا میراث کی نمائندگی کرتی تھیں۔ تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔